caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. آج کا ٹاپک حروف مقطعات جو قرآن میں 29 صورتوں میں آیا ہے. 29 صورت میں جو حروف مقطعات 29 کی تعداد ہے، یہ بڑی اہم اور معنی خیز، جس کو عموماً کوڈ بھاشا بھی مختلف مفسرین نے بھی لکھا ہے. یہ کوڈ بھاشا یا حروف مقطعات شارٹ لفظ کی شروعات قرآن میں بھی ہے، اور ایک دو حدیثیں بھی اس ضمن میں آئی ہیں. اگر لمبی ہو جائے گی بات، جو میں مختصراً جو چیز ہے اس کو واضح کر دیتا ہوں. اب یہ ٹوٹل 29 حروف مقطعات میں اس میں ایک حرفی بھی ہے، جیسے قاف، نون، صاد. یہ ایک حرفی ایگزامپل. 2 حرفی میں آپ اگر دیکھیں گے تو یا، سین، یہ اور سین ہے، اور تاہا، تو اور ہا کا. یہ جو رسول اکرم کے نام سے مخصوص ہے. یہ دونوں مفسرین نے بتایا کہ ان کے نام جب اللہ نے خطاب کیا تو ان کے نام سے پکارا ہے، یہ آواز دی ہے، جو بیان دیا ہے، خطاب کیا ہے رسول اللہ کے نام سے. اور پھر 3 حرفی میں آئیں گے تو الف لام میم ہے. 4 حرفی میں آئیں گے تو الف لام میم صاد ہے. اس طریقے سے 5 حرفی میں آئیں گے تو کاف، ہا، یا، عین، صاد، اور حام، میم، عین، سین، کاف. یہ 2 10 حرفی حروف مقطعات ہیں. اس پر عموماً مد لگا رہتا ہے اور منہ کھول کر بولا جاتا ہے. یہ بڑی مخصوص وجہ ہے. اس زمن میں اگر ہم دیکھا جائے تو مصر کے جامعہ ازہر میں یونیورسٹی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اس میں ایک اسکالر نے جب کمپیوٹر میں اس کو ڈالا تو بڑی حیرت انگیز اس کے جوابات آئے. کمپیوٹر نے جو جواب دیا کہ یہ 14 حروف نکل کر سامنے آتے ہیں، اور 14 حروف یہ اللہ کے پراسرار یا تو بندے یا تو مخصوص نام ہے، مخصوص ہے اللہ کی ذات سے، یا تو یہ لوگ مخصوص کوئی پراسرار بندے ہیں. یہ بڑی حیرت انگیز جوابات آئے ہیں، اور اب تک یہ ریسرچ جاری ہے. لیکن علماء مفسرین جتنے بھی ذکر کرتے ہیں وہ آج تک لوگ سمجھ نہیں پائے. سب نے یہی لکھا کہ اللہ کے رسول کو یہ معلوم ہے، اور انہوں نے یہ علوم عام لوگوں کو لیے نہیں بتایا یا نہیں سمجھایا. مگر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ خانقاہوں میں کہاں سے علم آیا؟ اور اہل خانقاہ بھی عرصے تک خاموش رہتے ہیں، اس زمن میں کچھ نہیں بولتے. بہت کافی ارکریزی کے بعد جب مرید معیار پر کھڑا اترتا ہر طریقے سے، تو پھر اسے عطا کی جاتی ہے، اور یہ خانقاہوں میں موجود ہے. مگر ایک بیچ میں ایک سوال کھڑا تھا. سورہ بقرہ کی ایک آیت تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو ترجمہ معنی یا مطلب کہہ لیں، اور ہر مسلمان چاہے وہ عام آدمی ہو یا خاص ہو، یا پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ طبقہ ہو، شرابی ہو یا کبابی یا گنوار، جو بھی ہو، کسی سے اگر پوچھیں اور یہ کہا جائے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، جو سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے اس کا ترجمہ معنی یا مطلب سمجھ لیں کہ اللہ نے ہر چیز کا علم قرآن میں دے دیا، تو سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے، اللہ نے دیا ہے، اور آیت موجود ہے، گواہی ہے، ثبوت مل گیا، تو کیا اللہ کے رسول نے یہ علم نہیں عطا کیا، نہیں بتایا، جو سینہ بسینہ ہوتے ہوئے پھر خانقاہ میں کہاں سے آیا؟ اصل میں یہ بہت ہی مخصوص نام ہے، جس کو 1400 سال سے چھپایا جا رہا ہے. اب اس میں جو 29 حروف مقطعات میں پوری ٹوٹل حروف کو جوڑیں گے تو 78 کے قریب تقریباً آئیں گے. 78 حروف ہے. جب اس کے تکراری حروف جو ریپیٹیشن ہو رہا ہے، جیسے الف 4 بار ہے، میم 10 بار مان لیا جائے، سین 2 بار مان لیا جائے، تو ایک ہی حرف پکڑا گیا. اس لیے کہ عربی میں 28 حروف ہے. 4 حروف کو نہیں پکڑا جاتا، جس میں لام الف و مرکب لام اور الف کا حمزہ نہیں پکڑا جاتا، یہ کی ٹوٹی ہوئی شکل ہے. 2 یہ میں ایک یہ پکڑا جاتا، پھر ہائے حوج ہے اور ہے دو چشمی ہے، تو اس میں سے ایک پکڑا جاتا ہے. یہ 4 حروف کاٹ کر 28 ہوتے ہیں. تو 28 اور 78 کا الفاظ ہے، حروف کا استعمال ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی 28 کے اندر ہی کوئی ہے. تو جب اس کو نکالیں گے تو صرف آدھے میں، یعنی 28 کا آدھا 14 حروف پر ہی یہ تمام حروف مقطعات مشتمل ہیں. اور یہ جتنے ہیں حروف مقطعات، تو قرآن کی ہدایت یا اصول ان لوگوں کے لیے جن کو ہدایت کی گئی، اس کے بعد ہی آیت قرآن پر کے متعلق آیتیں نازل ہوتی ہیں اور ذکر شروع ہوتا اللہ. یہ مخصوص باتیں ہیں، یعنی اشارہ ہے اس طرف، پھر اس کے بعد خلاصہ کیا گیا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے جب آپ ٹوٹل 14 کو دیکھیں گے تو علم لغت کہہ لیں، لغت کے مطابق اس میں 13 جو حروف آئے ہیں
وہ تذکیر یعنی مذکر میسکولین جینڈر ہے. ایک صرف واحد یہ ہے جو شروع میں استعمال ہوتا ہے یا درمیان میں استعمال ہوتا تو 2 نقطے نیچے آتے ہیں جو فیمنن جینڈر مؤنث یا تانیث ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ 14 حروف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امام حسن، امام حسین اور ان کی امام حسین کے نسل سے جو 9 اولاد 9 امام ہیں گزرے ہیں، یہ ان کے ناموں کا یہ پورا خلاصہ جو سینہ بسینہ حضرت علی کو رسول اللہ نے علم دیا. ورنہ حضرت علی نے جو دعویٰ کیا تھا کوفے کے ممبر پر مسجد میں کہ پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے سے واقف ہوں، جو کچھ پوچھنا پوچھ لو، تو پھر یہ ان کا دعویٰ بھی غلط ہو جاتا، نعوذ باللہ. اس کا مطلب علم ہے، اللہ نے علم عطا کیا ہے، مخصوص لوگوں تک سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا، اور یہی وہ 14 نام ہیں جن کے نام سے مخصوص ہے. اب تک جو تحقیق یا غور و فکر جو عطا اللہ نے کیا، جو اس کے مطابق 2-3-4 نام کے متعلق وضاحت ہوئی ہے اب تک. نون سرکار دو عالم، اور ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھا بھی ہے کہ حروف تہجی میں کہ نون کے پیٹ میں ایک نقطہ ناف کے طرف اشارہ ہوتا ہے، تو یہ سرکار دو عالم ہے، چونکہ درمیان میں ہے، بیچ میں ہے، انہی سے منسوب دونوں ہیں. اب دونوں میں کون؟ ایک فاطمہ الزہرا ہے جو سورہ کوثر ان کے شان میں ذی الحج کی 1 تاریخ جو آیت نازل ہوئی تھی ذی الحج کے مہینے میں، اور 1 ذی الحج کو عرش پر اللہ نے حضرت علی کا فاطمہ الزہرا کا نکاح ابھی پڑھا تھا، اس لیے مخصوص اسی مہینے میں ہے. تو نون سرکار دو عالم سے مخصوص ہے، اور قاف چونکہ مرد کا مرتبہ عورت سے اونچا ہے، اس لیے 2 نقطے والے جو قاف ہے، جو حرف حلقیہ ہے، اور اوپر 2 نقطے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مخصوص ہے. اور یہ جو تانیث حرف ہے وہ نیچے 2 نقطے آتے ہیں، شروع اور درمیان میں، آخر میں مکمل شکل میں، تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے. یہ 3 مخصوص ہیں. اس کے بعد ان کی اولادیں ہیں جو سید کہلاتی ہیں. تو جہاں تک اب قیاس تو نہیں کیا سکتا، گارنٹی بھی نہیں دی جا سکتی، لیکن 3 کے بارے میں مخصوص ایک دم کلیئر ہے. اب چوتھے کا اس لیے کہ ایک ہی حرف ہے صاد، سنگل میں جو آئیں تو 3 سے مخصوص ہو گئے. ممکن ہے، ہو سکتا ہے جو صاد آیا ہے وہ صاد صبر حسین کے متعلق ہے، یا حسین امام حسین سے منسوب ہو سکتا ہے، کنفرم نہیں، واللہ علم بالصواب. بہرحال بقیہ جو 11 حروف آتے ہیں اس کے متعلق ابھی ہماری تحقیق جاری ہے، کھوج ہے، جب اللہ عطا کر دے گا تو انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. اور بھی اس میں حیرت انگیز بات آتی ہے کہ یہ 14 حروف جب آپ نکالیں گے دیکھیں گے تو 3 ہی حروف نقطے والے ہیں، نون، قاف اور یہ. باقیہ جو 11 حروف آتے ہیں اس 11 حروف میں کسی پر نقطہ نہیں ہے، جس کو غیر معرہ کہتے ہیں، غیر منقوط کہتے ہیں، جس پر ڈاٹ نہ ہو، نقطہ نہ ہو. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. میم بھی ہے، سین بھی، چھوٹی سین جس کو عموماً کہا جاتا ہے، رے بھی ہے، اس طریقے سے چھوٹی ہے. اب اس میں ایک یناب المودت جو کتاب ہے میں نے پڑھا ہے، کیونکہ یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، وہ علم وہاں سے حضرت شیس علیہ السلام کو، جو عموماً جو کوڈ بھاشا کی بات ہوتی ہے، تو وہ یناب المودت میں تقریباً 30 یا 50 پیج کے آس پاس صرف اسی پر ذکر ہے. اس میں ایک ذکر امام مہدی کے والد امام حسن عسکری کے زمانے کا ایک واقعہ میں نے پڑھا. کچھ لوگ ان کے محب تھے، کیونکہ ہر زمانے میں چاہے وہ اموی سلطنت ہو، بادشاہت ہو، یا حکومت ہو، خلافت ہو، یا پھر عباسی دور حکومت جو 500 سالہ چلا، دونوں ایک ہی ڈگر پر چلے، اور آل رسول سے ان کے دشمنی نفرت تھی. صرف اس لیے خوف تھا کہ میری حکومت نہ چھن جائے اور عوام ان کے طرف راغب نہ ہو جائیں، اس لیے ان کے حقائق کو چھپایا گیا. لوگ چھپ چھپ کر علم لیتے تھے. یہی وہ سچائی کو آج کے دور میں عام ہونا ضروری ہے. صرف اسی میں ذکر نہیں ہے، وید میں بھی ذکر ہے، توریت انجیل میں بھی ذکر ہے. میں اس طرف جاؤں تو لمبی ہو جائے گی. رسول اکرم کے حدیث، یہودی جب 2 آئے ہیں تو پوچھا کہ میرے توریت میں کچھ مخصوص نام ہے جو سمجھ میں نہیں آتے، جو پچھلی ویڈیو میں بھی ہلکے پھلکے اشارے میں ذکر کیا. تو یہ باتیں ہیں، اور انہی کا راستہ ہی صحیح راستہ، جو صراط المستقیم، صاد، رے، الف، تو الف، لام، میم، سین، تے، قاف، یہ جو 12 حروف نکلتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں ہے. تو رسول اکرم کے بعد یہی 12 کا راستہ ہی سیدھا راستہ. اس پر جس کو معلوم ہو جائے وہ یہی کہے گا سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور جس کو ابھی پتہ نہیں سیدھا راستہ دکھا یا چلا یا بتا، تو ابھی وہ گمراہیت کے راستے پر. اور یہ امام کی جانکاری ضروری ہے.